تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک بہت ہی دلچسپ کمپنی ہے، دا ہب پاور کمپنی، یعنی HUBC۔ اور دلچسپ اس لیے کہ یہ ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف کہانیاں سنا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کا ایک پاؤں آپ کہہ لیں ماضی کی مستحکم صنعتی دنیا میں ہے اور دوسرا مستقبل کی تیز رفتار ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ بالکل، ایک طرف تو HUBC پاکستان کا سب سے بڑا آزاد بجلی گھر، ایک دیو ہیکل، قابل بھروسہ اور تھوڑا سا سست رفتار ادارہ، اور دوسری طرف اس نے دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل کمپنی BYD کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ جی، جو اسے ایک ہائی ٹیک سٹارٹ اپ کا رنگ دے رہا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان دونوں کہانیوں کو الگ الگ سمجھیں۔ پہلے ہم اس دیو کو دیکھیں گے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں۔ پھر ہم اس ابھرتے ہوئے سٹارٹ اپ کی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، اور آخر میں ان دونوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ ایک سرمایہ کار کے لیے اس ہائیبرڈ ماڈل کا کیا مطلب ہے۔ تو چلیں پہلے اس کے بنیادی کاروبار سے شروع کرتے ہیں، یعنی بجلی پیدا کرنے سے۔ ٹھیک ہے، تو HUBC کا بنیادی کام بجلی بنانا ہے، بہت سادہ۔ جی، یہ کوئلے، گیس، پانی، ان سب کو بجلی میں تبدیل کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے، اور جو مجھے بہت دلچسپ لگا، کہ یہ بجلی براہ راست ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں بیچتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ کس کو بیچتا ہے؟ یہ اپنا سارا مال یعنی بجلی ایک ہی گاہک کو بیچتا ہے، حکومت پاکستان نیشنل گرڈ کے ذریعے۔ اچھا، یہ ایک بہت بہت اہم تفصیل ہے، کیونکہ اس سے ان کا پورا کاروباری ماڈل بنتا ہے۔ ان کے حکومت کے ساتھ طویل مدتی معاہدے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹس جنہیں کہتے ہیں۔ تو اس سے انہیں ایک پکی آمدنی ملتی رہتی ہے؟ بالکل، ایک قابل اعتبار پریڈکٹیبل آمدنی کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تو ان معاہدوں میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، کاسٹ پلس ماڈل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کاسٹ پلس کا مطلب ہے کہ بجلی بنانے کی جو لاگت ہے، خاص طور پر ایندھن کی قیمت، وہ بڑی حد تک حکومت پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب اگر عالمی منڈی میں کوئلہ مہنگا ہو جائے تو HUBC کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ یہ اضافی لاگت اپنے بل میں شامل کر کے حکومت سے وصول کر لیں گے۔ واہ، یہ تو بہت اچھا سودا لگتا ہے۔ اگر ایندھن کے قیمت کی فکر ہی نہیں تو پھر ایک سرمایہ کار کو کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ یہاں پر بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اصل خطرات بجلی بنانے میں نہیں بلکہ مالیاتی ماحول میں ہے۔ اچھا، بالکل، 3 بڑی چیزیں ہیں جو ان کے منافع پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ پہلی ہے USD PKR ایکسچینج ریٹ۔ ڈالر اور روپے کا ریٹ، وہ کیوں اہم ہے؟ کمپنی تو پاکستانی ہے، کاروبار روپے میں کرتی ہے۔ لیکن ان کے بہت سے اخراجات ڈالر سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً پاور پلانٹس میں استعمال ہونے والی بھاری مشینری، اسپیئر پارٹس، یہ سب باہر سے آتے ہیں۔ ان کی ادائیگی ڈالروں میں ہوتی ہے، تو جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ان کے اخراجات خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ ایک بھی اضافی پرزہ نہ خریدیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا خطرہ کیا ہے؟ دوسرا خطرہ ہے شرائع سود یعنی کیبور۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاور پلانٹس کوئی چھوٹی دکانیں نہیں ہوتی، ان پر اربوں روپے کی لاگت آتی ہے۔ یہ سارا پیسہ کمپنی کی جیب سے نہیں آتا۔ تو یہ بھاری قرضے لے کر بنائے جاتے ہیں۔ جی، اور جب شرائع سود بڑھتی ہے تو ان قرضوں پر سود کی ادائیگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اضافی خرچ براہ راست ان کے منافع کو کھا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بڑا مسئلہ جس کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے، گردشی قرضہ، سرکولر ڈیٹ۔ یہ ہے کیا بلا؟ گردشی قرضہ مطلب ایک زنجیر کی طرح ہے۔ حکومت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے پیسے لیتی ہے، وہ کمپنیاں ہم سے بل وصول کرتی ہیں، اور پھر وہ UBC جیسی پاور کمپنیوں کو ادائیگی کرتی ہیں۔ اچھا، جب اس زنجیر میں کہیں بھی پیسہ پھنس جاتا ہے تو حقوق کو اس کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ حبسی نے بجلی بیچ دی، کاغذ پر تو منافع کما لیا، لیکن پیسہ بینک میں نہیں آیا۔ بالکل یہی مسئلہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ذرائع میں 2023 کی ایک رپورٹ کا ذکر ہے جہاں حبسی کے واجب الوصول رقوم، مطلب وہ پیسہ جو انہیں حکومت سے لینا تھا، ایک خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟
اثر یہ ہوا کہ کمپنی کے پاس کیش کی کمی ہو گئی اور انہیں اپنے سرمایہ کاروں کو ڈیویڈنڈ دینے کے فیصلے پر بھی دوبارہ غور کرنا پڑا۔ اوہ، تو یہ تو سرمایہ کاروں کی جیب پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ کرائے کی جائیداد والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے نا؟ ہبسی کا پاور بزنس ایک بڑی کمرشل پراپرٹی کی طرح ہے۔ جی، بہترین تشبیہ ہے یہ۔ آپ کو ہر مہینے ایک مستحکم کرایہ ملتا ہے، یعنی کیپیسٹی پیمنٹس، لیکن آپ کو عمارت کی دیکھ بھال، اپنے مورگیج یعنی شرح سود، اور سب سے بڑا سردرد وہ کرایہ دار جو وقت پر کرایہ نہیں دیتا، یعنی گردشی قرض۔ بالکل، اور شاید انہی چیلنجز کی وجہ سے کمپنی نے تنوع کی طرف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا: الیکٹرک گاڑیاں۔ یہ واقعی ایک حیران کن اقدام تھا۔ ایک ایسی کمپنی جو دہائیوں سے صرف ایک ہی کام کر رہی تھی، بجلی بنانا، وہ اچانک آٹو موبائل سیکٹر میں داخل ہو گئی۔ اور وہ بھی کسی چھوٹی موٹی کمپنی کے ساتھ نہیں، بلکہ BYD کے ساتھ۔ جی، جو اس وقت ٹیسلا کو بھی پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی EV بنانے والی کمپنی بن چکی ہے۔ تو یہ معاہدہ ہے کیا اصل میں؟ HUBC کر کیا رہی ہے؟ کیا وہ صرف چین سے گاڑیاں درآمد کر کے یہاں بیچ رہے ہیں؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑا منصوبہ ہے۔ اپنی ایک ذیلی کمپنی کے ذریعے وہ پاکستان میں BYD کی گاڑیاں اسمبل، مارکیٹ اور فروخت کرنے کے حقوق رکھتے ہیں۔ اسمبل یعنی یہاں پاکستان میں؟ جی، کراچی کے قریب گھروں میں ایک باقاعدہ اسمبلی پلانٹ لگایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا صنعتی منصوبہ ہے۔ اچھا، تو مقامی اسمبلی پلانٹ کی کیا اہمیت ہے؟ درآمد کرنے میں کیا حرج تھا؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلا تو یہ کہ مقامی طور پر اسمبل کی گئی گاڑیوں پر ٹیکس بہت کم ہوتے ہیں، جس سے گاڑی کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکتی ہے؟ بالکل۔ دوسرا، اس سے مقامی سطح پر روزگار پیدا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی آتی ہے۔ اور تیسرا، یہ حکومت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ یہاں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے آئے ہیں۔ اس پلانٹ کی کتنی صلاحیت ہوگی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 25,000 گاڑیوں کی ہوگی، اور توقع ہے کہ 2026 کے آخر تک یہاں سے گاڑیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اور فروخت تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے نا؟ میں نے پڑھا کہ ایٹو 3، سیل اور وہ نیا ہائیبرڈ ٹرک شارک بھی ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ جی، اور صرف ابتدائی 6 ماہ میں 2,000 سے زیادہ گاڑیاں بک چکی ہیں۔ یہ تعداد پاکستان جیسی نئی مارکیٹ کے لیے کیسی ہے؟ یہ ایک بہت مضبوط شروعات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ میں EV کے لیے، خاص طور پر ایک معیاری برانڈ کے لیے، حقیقی طلب موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، صرف گاڑیاں بیچنا ایک بات ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں انفراسٹرکچر کا کیا؟ میرا مطلب چارجنگ سٹیشن سے ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ گاڑی تو کوئی بھی خرید لے، لیکن اگر اسے چارج کرنے کی سہولت نہ ہو تو وہ گاڑی شہر کے اندر چلانے کے لیے ہی رہ جائے گی۔ بالکل۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ HUBC اس مسئلے سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ صرف گاڑیاں نہیں بیچ رہے، بلکہ پورے ایکو سسٹم پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا؟ جی، ان کا منصوبہ ملک بھر میں، خاص طور پر بڑی شاہراہوں پر EV چارجنگ سٹیشنز کا ایک نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ تو یہ ایک جامع حکمت عملی ہے۔ یہ HUBC کے لیے 2 بڑے کام کرتی ہے۔ جی، پہلا تو یہ کہ ان کے لیے آمدنی کا ایک بالکل نیا اور الگ ذریعہ بناتی ہے۔ اس سے ان کا انحصار پاور سیکٹر اور اس کے مسائل پر کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھ رہے۔ درست۔ اور دوسرا، یہ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ پوری دنیا سبز توانائی کی طرف جا رہی ہے۔ HUB اس تبدیلی کی لہر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مستقبل پر ایک دانشمندانہ لیکن پرخطر شرط ہے۔ پرخطر کیوں؟ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پرخطر اس لیے کہ پاکستان کا آٹو سیکٹر بہت مسابقتی ہے۔ یہاں پہلے سے جاپانیز برانڈز کا غلبہ ہے، نئے چینی برانڈز آ رہے ہیں۔ پھر EV کو اپنانے کی رفتار کیا ہوگی، یہ بھی غیر یقینی ہے۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کے جواب وقت ہی دے گا۔ تو اب ہمارے پاس تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ایک ہی کمپنی، 2 بالکل مختلف چہرے ہیں۔ ایک طرف پاور بزنس، وہ کرائے کی جائیداد جس کا کرایہ دار اکثر ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف BYD کا منصوبہ، ایک چمکتا دمکتا ٹیک سٹارٹ اپ جس میں بے پناہ صلاحیت ہے لیکن خطرہ بھی ہے۔ ایک سرمایہ کار اس کو کیسے دیکھے؟ یہی اس کمپنی کی سب سے دلچسپ اور سب سے پیچیدہ بات ہے۔ آپ ایک ہی ٹکٹ میں 2 مختلف شو خرید رہے ہیں، ایک طرف سے استحکام اور ڈیویڈنڈ، اور دوسری طرف سے تیز رفتار ترقی کا امکان۔
جی، مواد سے بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ HUBC اب ایک ہائبرڈ کمپنی بن گئی ہے۔ لیکن ان دونوں کاروباروں کو پرکھنے کا پیمانہ تو بالکل مختلف ہے نا؟ پاور بزنس میں آپ شرح سود اور گردشی قرضے کو دیکھتے ہیں، ای وی بزنس میں ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو ایک سرمایہ کار کاروبار کے اس نئے متحرک حصے پر کیسے نظر رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آپ دونوں کو ایک ہی آئینک سے نہیں دیکھ سکتے۔ ای وی سائڈ کے لیے بالکل مختلف میٹرکس پر توجہ دینی چاہیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو کمپنی کی اپنی فائلنگز جو وہ اسٹاک ایکسچینج کو جمع کرواتی ہے، ان میں سہ ماہی رپورٹ شامل ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ان میں ای وی یونٹ کے بارے میں مخصوص ڈیٹا تلاش کرنا چاہیے۔ یعنی کتنی گاڑیاں بکیں، اس یونٹ سے کتنا منافع یا نقصان ہوا، ایسی چیزیں؟ بالکل۔ اسمبلی پلانٹ کی تعمیر کہاں تک پہنچی؟ صرف کمپنی کے مجموعی منافع کو دیکھنا کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا؟ دوسرا اہم ذریعہ میڈیا کوریج ہے۔ کاروباری اخبارات اکثر آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار شائع کرتے ہیں، ان سے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے حکومتی پالیسی کا ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، یہ شاید سب سے غیر متوقع عنصر ہے۔ حکومت کی ای وی پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی اس کاروبار پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ اگر حکومت ای ویز کی درآمد پر ڈیوٹی بڑھا دے تو HUBC کا مقامی اسمبلی پلانٹ ایک بہت بڑا فائدہ بن جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر مراعات نہ دے تو مارکیٹ کی ترقی سست ہو سکتی ہے۔ اس لیے بجٹ اور حکومتی اعلانات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں انفراسٹرکچر، یعنی سڑکوں پر نظر رکھنا کہ کیا واقعی چارجنگ سٹیشنز لگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ صحیح کہا۔ چارجنگ سٹیشنوں کا نیٹ ورک اس کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا سب سے ٹھوس اشارہ ہوگا کہ مارکیٹ کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ تو آخر میں ہبسپیک ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی پیش کرتا ہے۔ یہ ایک پرانا روایتی صنعتی دیو ہے جو خود کو نئے سرے سے ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، وہ ٹرانسپورٹیشن کے مستقبل پر ایک بہت بڑا داؤ لگا رہا ہے۔ اور یہ قائم شدہ کمپنیوں پر نظر رکھنے والے کسی بھی سرمایہ کار کے لیے ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے نا؟ بالکل۔ وہ اپنے بنیادی کاروبار کے استحکام کو جو ان کے بل ادا کرتا ہے، ایک بالکل نئے میدان میں جدت طرازی کے خطرات اور انعامات کے ساتھ کیسے متوازن کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اور اس دوہری حکمت عملی کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کمپنی دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کسی میں بھی پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے، جو ذرائع میں تو نہیں لیکن ان سے نکلتی ہے۔ اچھا؟ ہبسپیک اپنی BYD کاروں کے لیے چارجنگ نیٹ ورک بنا رہا ہے، اور وہ اس بجلی کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر بھی ہے جو ان چارجز کو چلائے گی۔ یہ تو ایک دلچسپ تعلق ہے۔ بنا سکتے ہیں، جہاں ان کے اپنے پاور پلانٹس براہ راست ان کی اپنی گاڑیوں کو بجلی فراہم کریں۔ مطلب ایک ایسا بند نظام جو انہیں گردشی قرضے کے چکر سے کسی حد تک آزاد کر دے؟ بالکل۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف HUBC کے لیے بلکہ پاکستان کے توانائی اور ٹرانسپورٹ دونوں شعبوں کو بنیادی طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ایک دور کی سوچ ہے، لیکن غور کرنے کے لیے ایک دلچسپ امکان ہے۔